سمجھ آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مرزا قادیانی پھر دعوے میں نعوذ باللہ سچا ہو گیا نا کہ آج کراچی کے مولوی کو قرآن سمجھ آ گیا، اس سے پہلے 1400 سالوں میں قرآن کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ ہاں بھائی، یہ میں ساتھ ہی لایا ہوں، ترجمہ ہے اس طبقے کے جو بدعات کے بانی ہیں، بدعات کے موجد ہیں اور بدعات کا بیج بونے والے ہیں۔ کیا نام ہے؟ ناراض نہیں ہونا، باتیں تھوڑی سی تلخ، میں تلخ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو شاید تلخ لگ رہی ہوں۔ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریاک۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو عرض ضرور کرنا ہے، کیوں میرے نبی کے دین پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ تیرے میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے، جان تک دینے کو تیار نہیں ہو جاتے؟ بولو بھائی، میرے نبی کے دین پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، میرے رب کے قرآن پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، اس لیے معافی نہیں ہے، دفاع کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں شرک عام ہو جائے، بدعات کا ظہور ہونے لگے، میرے صحابہ کو سب و شتم کیا جانے لگے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو ہر عالم کو چاہیے کہ اپنا علم لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دے، اپنا علم لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دے۔ علم یفعل ذالک، اگر کسی عالم نے اپنا علم پھر بھی چھپائے رکھا اور اس نے دین کی چوکیداری نہ کی، میرے نبی نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری کائنات کے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ ہم لعنت کے مستحق بن جائیں یا بچ جائیں؟ بچنا ہے انشاءاللہ، اس لیے اللہ کے دین کے چوکیدار بنیں گے انشاءاللہ، پہرے دار۔ آئیں، میرے پاس یہ ترجمہ ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ترجمہ لکھا کنز الایمان کے نام سے، کنز الایمان کے نام سے، یہ ان کا ترجمہ ہے مولانا احمد رضا خان کا۔ یہ میں آیت کھولنے لگا ہوں 11ویں پارے میں، یہ آیت ہے، آیت کا نمبر ہے جی 58، آیت نمبر 58 ہے۔ مولانا احمد رضا خان نے ترجمہ کیا اور نیچے مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب جو اس زمانے کے عالم ہیں، ان کے، انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ آیت میلاد کے ثبوت میں آئی تھی، یہ میلاد منانے کے لیے یہ آیت آئی تھی، مولانا احمد رضا خان نے یہ آیت کیوں نہیں سمجھی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے یہ آیت کیوں نہیں سمجھی؟ پھر فتویٰ تو جا کے دور دور لگتا ہے نا، جو کہتا ہے سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے۔ وہ شعر کا پہلا جملہ کیا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہ جی آج کے دن ابلیس کے سوا سارے خوشیاں منا رہے ہیں، اور خوشی ملی کہاں سے؟ اس آیت سے۔ میں کہتا ہوں یہ آیت میرے نبی پہ اتری، تیرے بقول، میرے نبی کو سمجھ، تیرے بقول، تیرے سے مراد سمجھ رہے ہو نا، جو کہتا کہ یہ آیت میلاد پر تھی، میرے نبی نے اگر عمل نہیں کیا تو نعوذ باللہ میرے نبی کا عمل قرآن کے مطابق نہیں تھا، پھر صحابہ نے نہیں کیا تو آیا صحابہ کو یا سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی تو عمل نہیں کیا، تابعین کو یا سمجھ نہیں آئی یا عمل نہیں کیا، تبع تابعین ہے، آگے چلیں پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کو یا سمجھ نہیں آئی یا بولو عمل نہیں کیا، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور آگے چلیں امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجہ، اور آگے چلیں امام فخر الدین رازی، علامہ سید محمود آلوسی، اور مفسرین کا ایک بڑا طبقہ، اور آگے چلیں با یزید بستانی ہیں، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی ہیں، حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ایک اولیاء کا بڑا سلسلہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اس آیت کے متعلق کسی ایک بزرگ کا ایک مختصر سا قول بھی کوئی پیش کر دے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ آیت میرے نبی کے میلاد کے بارے میں ہے، انشاءاللہ اگلے سال سے حنفیہ مسجد سے ہم خود میلاد کا جلوس نکالیں گے۔ سودا قبول ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی، آپ خاموش ہو گئے، جیسے میں بھی کہوں گا بھائی جھنڈیاں بنواؤ، بولو۔ تو میں پہلے اس کا ترجمہ احمد رضا خان کیا کرتے ہیں، قل بفضل اللہ
تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل سے وبرحمتہ اور اس کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، هو خیر مما یجمعون وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اب اس میں آیا ایک ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل، ایک ہے رحمت، ایک اللہ کا فضل اور ایک رحمت۔ پیچھے آیات کا مطالعہ کریں، آگے آیات کا مطالعہ کریں، پیچھے بھی قرآن کا ذکر ہے، آگے بھی قرآن کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، یا ایھا الناس اے لوگو، اس سے پچھلی آیت قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء اور دلوں کی صحت ہے، لما فی الصدور دلوں کی بیماریوں کی صحت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت للمومنین ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ کیا لکھا حضرت نے جی؟ میں حوالہ پڑھ کر سناؤں۔ کہتے ہیں فرح کسی بیماری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ کس چیز پر؟ کہ اس نے انہیں مواعظ، شفائے صدور، ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرمائے۔ پھر تفسیر سنیں، حضرت ابن عباس، حضرت حسن، حضرت قتادہ نے کہا اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ اس کی رحمت سے مراد جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تیرے گھر کی گواہی، تیرے دین کے بابے جنہوں نے بدعات کی بنیاد رکھی وہ ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ اس آیت میں میرے نبی کا ذکر نہیں، کس کا ذکر ہے؟ قرآن کا ذکر ہے۔ تو میں نے کہا یار ہاتھ میں لا لیتے ہیں، اختلاف ختم، ہاتھ میں لا لیتے ہیں۔ تو نے کہا کہ یہاں جو فضل اور رحمت ہے اس کے دن جلوس نکالنے ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں، بازار سجانے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ولادت کے وقت ملا تھا یا 40 سال کی عمر میں ملا تھا؟ جی 40 سال کی عمر میں ملا تھا۔ اگر اس آیت سے مراد میلاد ہے تو جس دن میرے نبی پر قرآن غار حرا میں اتر رہا تھا وہ تاریخ ڈھونڈ کے لیا، وہ چاند کی کون سی تاریخ تھی، وہ مہینہ کون سا تھا، لیکن تیرے اگلے پچھلے مر جائیں گے، تجھے اس تاریخ کا تعین کہیں ملنے والا، اس لیے کہ وہ دن بھی میرے رب نے عید نہیں بنایا ہے، اتنی خوشی کا دن، لیکن میرے رب نے اس کو بھی عید نہیں بنایا۔ قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا غار حرا پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن اترنا شروع ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے کہا اتفاق کر لیتے ہیں، ہاتھ بڑھا لیتے ہیں ایک دوسری کی طرف، اتحاد ہو جائے۔ میں نے کہا یہ 40 سال پہلے جو تو نے دلیل یہاں سے لے لی تیرے بزرگوں نے نفی کر دی، تیرے بزرگ کہتے ہیں مراد قرآن کا نزول ہے۔ 40 سال بعد قرآن جس تاریخ کو نازل ہوا اس دن بازار سجانا بھی شروع کر، جھنڈیاں لگانا بھی بولو بولو شروع کر، اور اس دن جلوس بھی نکال۔ پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ اور ہے، مسئلہ اور ہے۔ میرے نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنے سے کسی بھی گناہ پر زد پڑتی؟ جیسے جمعہ میں عرض کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کمالات بیان کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں یہ فرماتی ہیں کہ جناب علی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حمل کا میں نے بوجھ محسوس نہیں کیا، آپ علیہ السلام کی ولادت عام بچوں سے بہت آسانی میں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حلیمہ کا دودھ پیا، باقی دائیاں چھوڑ کے چلی گئیں۔ یہ سارے تذکرے کرو 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 کرو، ان تذکروں سے کسی شرابی کے شراب پینے پہ زد پڑے گی؟ سود خور کے سود کھانے پہ زد پڑے گی؟ بے نمازی نمازی ہو جائے گا؟ بولو بھائی، زکوٰۃ نہ دینے والا زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا؟ کیوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ دین کے کسی ایک مسئلے کا بھی تعلق، یہ تعلق شروع ہوتا ہے 40 سال کے بعد۔ کب؟ اب اگر 40 سال کے بعد فلیفرحوا خوشی منانا شروع کریں تو بتانا پڑے گا قرآن آیا کیوں؟ بولو بھائی، پھر بتانا پڑے گا میرا نبی آیا کیوں، پھر
बताना पड़ेगा मेरे नबी ने बद्र ओहद जंगें लड़ी क्यों, फिर बताना पड़ेगा मेरे नबी ने सैकड़ों सहाबा कुर्बान कराए क्यों, फिर बताना पड़ेगा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफा की चोटी पे पेशानी में पत्थर खाने पड़े क्यों। ये सारी बातें बताना पड़ेंगी। और इन सारी बातों के पीछे कौन सा मसला है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तौहीद। चलिए जनाब अली, वक्त कम में मैंने बातें कुछ करनी है। दूसरी बात ये बयान की जाती है कि जी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे सारी जहान के लिए रहमत बनाया। अरसलनाका, तलबा समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। अरसलनाका, हमने आपको रसूल बनाया। क्या बनाया? अरसल, भेजा आपको, भेजा यानी रिसालत। अरसलनाका इल्ला रहमत, आपका ये जो भेजना है, आपको रसूल बनाना, ये रहमत है सारे जहानों के लिए। बोलो फिर, इन्ना अरसलनाका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल, वमा अरसलनाका, नहीं भेजा हमने आपको, इल्ला मगर आपका भेजना, रहमतल लिल, यानी आपको रसूल बनाना हमारी क्या है? रहमत है। कहते हैं चूंकि आप जहान वालों के लिए रहमत हैं, तो फिर रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। मैंने कहा कुरान ने ये नहीं कहा आपको पैदा किया रहमत बनाकर, नहीं, आपको भेजा रहमत बनाकर। क्या? बोलो बोलो। आप अलैहिस्सलाम सारी कायनात के लिए रहमत कब से हैं? जब से आप रसूल बने। क्या बने? क्या बने? रसूल बने। आपका रसूल होना रहमत है। शाबाश। कुरान क्या कहता है? आपका खातमुल मुरसलीन होना रहमत है, आपका खातमुन नबीयीन होना रहमत है। सारी कायनात के लिए, सारी मखलूकात के लिए, सारी इंसानियत के लिए, जिन्नात के लिए रहमत है। भाई खुशी मनानी है तो मेरे नबी की रिसालत का तज़किरा करें ना। अच्छा, एक काम आप पैदाइशी तौर पे एक सिफत लेकर आए हैं। पैदाइशी तौर पर एक बच्चा पैदा होता है, पैदाइशी तौर पे वो खूबसूरत है, खूबसूरत है, इसमें इसका कोई कमाल है? नहीं। जवान होता है, मेहनत करता है, चोटी का आलिम बनता है, मेहनत करके चोटी का मुफ्ती बनता है, या बहुत कमालात हासिल कर जाता है मेहनत कर करके, आला मनसब पे फायज हो जाता है। अब ईमान से बताएं, इसका जो काबिल तारीफ मामला होगा, दोनों हैं तो काबिल तारीफ, हुस्न भी काबिल तारीफ है, लेकिन वो जो पैदाइशी तौर पे कमाल मिला था उसमें इसका अपना कोई दखल है? जी नहीं। बल्कि इसने जो एक फन हासिल किया और लोगों को नफा पहुंचाया, इसमें इसका दखल है और कमाल है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हसीनों से आसन, जमीलों में अजमल, सारी कायनात में अखलाक आलिया के शाह सवार, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तमाम औसाफ के हामिल होकर पैदा हुए, उसमें मेरे नबी का कोई कमाल, ये कमाल किसने दे दिए? अल्लाह ने दे दिए। यहां तारीफ किसकी बनती है? अल्लाह की बनती है। मेरे नबी को जब नबूवत मिली, मेरे नबी ने मारे खा खा कर हर कच्चे पक्के मकान तक अल्लाह का दीन पहुंचाया, हर कौम कबीले तक अल्लाह का दीन पहुंचाया, मेरे नबी की कुर्बानियां लगी। ये है मेरे नबी का कमाल। ये क्या है? मेरे नबी का कमाल है। तारीफ वो भी कर, लेकिन वो तारीफ अल्लाह की है, ये रिसालत की जिंदगी तारीफ मेरे नबी की है। हाँ, इस जमाने के कमालात बयान कर, ये तारीफ मेरे नबी की है, ये तारीफ, इसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ लगा है। अच्छा जी, कहते हैं जी मसला नहीं है, मिलाद मनाने में फायदा है। अच्छा जी, फायदा है, अच्छी बात है, नुकसान का सौदा तो कोई भी नहीं करता, फायदा है। कितना फायदा है जी? फायदा यह है कि अबू लहब, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, ये मुसलमान नहीं था और कुफर पे इसकी मौत भी हुई है अबू लहब की। जनाब दलील ये दी जाती है कि अबू लहब जब मरा, चले इससे पहले जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अबू लहब की एक लौंडी है सुवैबा, क्या नाम है? ये सोबिया नाम नहीं होता भाई, बच्चियों का नाम हम सोबिया रख देते हैं, सोबिया नाम नहीं है, लफ्ज़ सुवैबा। क्या लफ्ज़ है?
हाँ, ये आगे पीछे कर दिया हरूफ को। सुवैबा नामी लौंडी ने आकर, बांदी ने आकर बताया कि जनाब आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर जो है चांद से हसीन बेटा पैदा हुआ। बड़ी खुशी हुई। तो जनाब अबू लहब ने क्या किया, यूं उंगली का इशारा किया, अंते हुर्रा, अगर तू इस बात में सच्ची है ना, आजाद है। क्या है? जा, आज के बाद कोई तुझसे काम नहीं लूंगा, तू आजाद है। अच्छा जी, मेरे नबी की विलादत पे अबू लहब ने मनाई खुशी, और खुशी में लौंडी कर दी आजाद। अब क्या हुआ, अबू लहब कुफ्र पे मर गया। मरने के बाद अबू लहब ख्वाब में मिलते हैं एक शख्स को, एक, पहले ये कहे ना, एक, ये शख्स जब अबू लहब को ख्वाब में देखते हैं तो ये शख्स मुसलमान, नाम क्या है, अब्बास, ये भी मेरे नबी के चचा हैं, लेकिन जब ये वाकया पेश आ रहा है तो अब्बास मुसलमान नहीं है। अब मैं यूं ताबीर पेश करूं, एक काफिर मिला ख्वाब में दूसरे काफिर को, अभी तो कुफरी है ना, अभी तो इस्लाम नहीं आया। फिर ख्वाब देखने वाले ने पूछा, भाई जी कैसी बीती, कैसी गुजरी? उन्होंने कहा बड़ी बुरी हुई, बड़ी बुरी हुई, बड़ी मार पड़ रही है, जहन्नम की आग में जल रहा हूं। अच्छा, लेकिन एक बात है, आज जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो मैंने उनकी विलादत की खुशी में लौंडी को आजाद किया, और जिस उंगली से मैंने इशारा किया था ना कि अगर वाकई मेरे भाई के हां बेटा हुआ तो जा, तू आजाद है, इस उंगली से पानी आता है, और जब मुझे जहन्नम की आग में प्यास लगती है तो मैं उस उंगली को चूस के अपनी प्यास बुझा लेता हूं। तो फिर मुल्ला ने क्या यहाँ पे सोहरा कुबरा जोड़ के नतीजा क्या निकाला, जब एक काफिर मेरे नबी का मीलाद मनाए तो उसको इतना फायदा जहन्नम में होता है, एक कलमा पढ़ने वाला नबी का मीलाद मनाए तो उसको कितना फायदा होगा। सल्लु अलल हबीब। हाँ जी, कितना फायदा होगा जनाब उसको। लोग कहते हैं वाह जी वाह, नारे रिसालत, मौली साहब ने तो ऐसी दलील पेश कर दी। मैंने कहा भाई ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम तो शागिर्द हैं कुरान के। अच्छा भाई बोलो किसके? अल्लाह मेरे मरने के बाद भी आपको कुरान से जोड़े रखे। तो मैं यही चाहता हूं कि अल्लाह करे जो पौधा लग गया है एक मर्तबा, ये जब तक ये मस्जिद है तब तक अल्लाह करे कुरान की सदाएं बुलंद होती रहे। अल्लाह करे यहाँ अल्लाह की तौहीद की सदाएं बुलंद होती रहे, शिर्क व बिदअत के खिलाफ जिहाद होता रहे। इंशाअल्लाह नस्लों को भी वसीयत कर जानी है इंशाअल्लाह, ठीक है ना जी। हम तो पहला कदम रख सकते हैं, बाकी नतीजे तक पहुंचाना तो ये तो रब का काम है, समझ आ गई है, लेकिन इत्मीनान है इंशाअल्लाह, इत्मीनान है। चलें जी, इस रिवायत का ताक़ुब तो करना चाहिए भाई, ठीक है आपने बड़ी मोतबर दलील पेश कर दी है और हदीस की किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है तो फायदा तो पहुंचा उसको। तो सबसे पहली बात मेरे भाइयों, कुरान मजीद ने क्या कहा, कुरान मजीद ने क्या कहा? मुझे कुरान मजीद की आयत से पहले एक बात का जवाब दें, हाथ में 9 उंगलियां होती हैं या 10? दो हाथों में कितनी कितनी? 10। 9 उंगलियां तो नहीं होती। कुरान मजीद ने कहा तब्बत यदा अबी लहब, तबाह बर्बाद हो गए दोनों हाथ अबू लहब के। कितने हाथ? ये तो नहीं कहा मगर एक उंगली बच गई सूरह लहब में, बोलो मगर एक उंगली बच गई नहीं। कुरान ने कहा तब्बत यदा, तबाह हो गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, टूट गए, नाकारा हो गए। कितने हाथ? अबी लहबिन, अबू लहब के दोनों हाथ। 9 उंगलियां तबाह हुई, 10 तबाह हुई। गाय है, भैंस है, बकरी है, हम कहते हैं इसका ये थन मरा हुआ है। क्या है? थन, जिससे दूध, थन मरा हुआ है। मरे हुए थन में से दूध आता है? बोलो भाई, आता है? नहीं आता। मरे हुए थन में से, दुनिया की बीमारी से जो थन मर जाए वो दूध नहीं देता। जिस उंगली को खुदा तबाह करके रख दे वो पानी देगी? बोलो जी। मालूम हो जो चीज तबाह हो जाए, मर जाए, उसमें से कोई चीज आती जाती फिर नहीं है। कुरान का दोनों हाथ अबू लहब के तबाह हो गए, 10 की 10 उंगलियां तबाह हो गई। कुरान ने वो उंगली छोड़ी?
اور آگے چلیں. اس نے کہا جی یہ ہے, اس کے کام تو بہرحال آیا, میلاد منانا, ہم بھی میلاد منائیں گے, کام آئے گا. میں نے کہا تھوڑا آگے پڑھ اسی صورت کو, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے کام نہ آیا اس کا مال نہ اس کی کمائی, یعنی اعمال. یہ ولادت کی خوشی منانا عمل نہیں تھا. قرآن نے کہا ابو لہب کے نہ تو اس کا مال کام آیا نہ اس کے اعمال کام آئے. قرآن کہتا ہے اس کے کچھ کام نہیں آیا. روایت کہے انگلی میں سے پانی نکلتا ہے, میلاد منانا کام آ گیا. قرآن مانو یا کہانی مانو؟ بول بھائی بولو. قرآن ماننا ہے, قرآن ماننا ہے. اللہ ہمیں قرآن کا سچا یقین نصیب فرما دے. لیکن افسوس یہ ہے, کافر ملا کافر کو, وہ بھی خواب میں, اور پھر کہانی گھڑی گئی, پیش کیا گیا, مولوی صاحب کو سمجھ آ گئی. لیکن دکھ اس بات کا ہے, افسوس اس بات کا ہے, تجھے ہر کافر کی بات پر نہیں, کافر کے خواب پر یقین آ گیا, رب کی کتاب پر یقین نہ آیا. رب کی کتاب پر یقین, رب کے قرآن پر یقین نہ آیا. اللہ. پھر کہتا ہے جی کافر کو فائدہ ہوتا ہے, جہنم میں چلا گیا, فائدہ ہمیں کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اتنا تو مان لیا نا, میلادی گیا کہاں؟ شاباش بولیں, میلادی کہاں گیا؟ میلادی کہاں گیا؟ ہاں شکر ہے, اتنا تو مان لیا تو نے. اور آگے چلیں جی. نبی علیہ السلام نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے. کب؟ آپ علیہ السلام ہر سوموار, ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو جناب علی آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن میں نبی بنایا گیا, میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. آپ علیہ السلام چونکہ سوموار یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے, اس لیے آپ خوشی میں کیا کرتے تھے؟ شاباش بولو, کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. یار بات تو بالکل سیدھی اور سادی سی تھی. ایک ان پڑھ سے پوچھ لے, ایک ٹھیلے والے سے پوچھ لے, ایک گدا گاڑی والے سے پوچھ لے, ایک رکشہ کے ڈرائیور سے پوچھ لے بیچارہ جو بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے, ایک کوچوان سے پوچھ لے, ایک بالکل ان پڑھ بندے سے پوچھ لے, تو بھی وہ تجھے تسلی کرا دے گا کہ میاں جی جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید بولو, اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. تو مسئلہ حل ہو گیا. میرے نبی اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے اور تو اس دن عید مناتا ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جی عید والے دن کس کا روزہ ہوتا ہے جی, اور روزے والے دن کس کی عید ہوگی؟ پھر اگر اسی کے متضاد اگر ہم جوڑ دیں تو کس کی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ رہبر شریعت ہیں, آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کے دن عید کون منائے گا؟ بولو بولو. پھر یہ نعرہ مت لگا سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے سبھی تو روزہ رکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بولو شاباش بولو. اچھا بدعت جو ہوتی ہے نا وہ بانچ نہیں ہوتی ہے, بڑے بچے دیتی ہے, انڈے بچے لولے لنگڑے وہ دیتی ہے, بڑی نسل بڑھتی ہے بدعت کی. آغاز میں کیا تھا؟ محفل میلاد و مولود, محفل حوالے پیش کرتا ہوں, محفل میلاد و مولود آغاز میں یہ تھا. پھر آگے چلا تو جناب علی عید میلاد النبی, محفل سے کیا بن گئی؟ شاباش, کیا بن گئی؟ عید میلاد النبی. پھر تھوڑا آگے چلے تو جشن عید, آگے آگے دیکھیے, انڈے بچے دے گی ابھی تک تو دے گی, سمجھ آ گئی نا. ابھی تو مولویوں نے ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا شروع کیا ہے. ابھی تو کرائے کی لڑکیوں کو حوریں بنا کر بازار میں گھمانا شروع کیا ہے. ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میرے نبی کے دین کے ساتھ یہ کریں گے پتہ نہیں کیا, لیکن انشاءاللہ آل حق نے ہر زمانے میں دین کا پہرا دیا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک دین کا پہرا دیں گے. انشاءاللہ دین کا پہرا دیا جائے گا. اب میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاؤں کہ یہ عید میلاد یہ مصیبت شروع کب سے ہوئی. یہ شروع کب سے ہوئی؟ سب سے پہلے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ
उनकी किताब है अहसनुल मकासिद, अहसनुल मकासिद। उसके अंदर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह बड़े कुरान के मुफस्सिर हैं और इनका एक अलग तारुफ है। बहरहाल तफसीर जलालैन की माया नाज तफसीर है और इसके अलावा अद्दुरुल मंसूर इसकी माया नाज तफसीर है। बड़े बड़े कमाल की किताबें लिखी। अल इत्तिकान फी उलूमिल कुरान, कुरान के उलूम के बड़े माहिर थे। अल इत्तिकान नामी इन्होंने एक तफसीर लिखी, बड़ी माया नाज तफसीर है वो भी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने अहसनुल मकासिद में लिखा, अव्वलु मन अहदस ज़ालिका इब्नुल मुज़फ्फर, कि जी सबसे पहले ये मीलाद और महफिल मीलाद का जो अमल शुरू किया वो एक आजाद मनश बदकिरदार शराबखोर और शराबो कबाब का रसिया मुजफ्फरुद्दीन अबू सईद मुजफ्फरुद्दीन कोकरी शाह अरबल कहते हैं सबसे पहले उसने महफिल मीलाद का इनेकाद किया। सबसे पहले उसकी वजह यह थी कि चूंकि शराबी कबाबी था, बदकिरदार था, अय्याश था, लोगों के दिलों से उतर रहा था, तो इसको एक मौलवी साहब थे उस जमाने के, दहिया अबुल खत्ताब, जिसको इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये वक्त के दज्जालों में से एक दज्जाल था मौलवी, लेकिन दज्जालों में से शाबाश बोलो क्या था? हाँ, पढ़े लिखे बड़े दज्जाल बनते हैं। जब ये ट्रैक से उतरते हैं ना तो ये बड़े हादसे करते हैं। फिर समझ आ गया ना जी, ये बड़े हादसे करते हैं। छोटी गाड़ी टकराती है इतना हादसा नहीं होता, बड़ा ट्रालर लग जाए तो बड़े हादसे होते। तो इसने भी बड़ा हादसा, इसने मशवरा दिया बादशाह को, जो कि दरबारी बादशाह ये था, मौलवी था, कि जनाब अगर लोगों की नजर में अपना मकाम वापस लाना चाहते हैं, लोगों के यहाँ अगर अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो जिक्र रसूल का आगाज कीजिए, महफिल मुनक़िद कीजिए। कैसे जी? तरीका बताया उसने। बादशाह ने 5 मंजिला इमारत तामीर की। 5, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तफसील से लिखा 5 मंजिला, अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा, इमाम ज़ाहबी ने लिखा 5 मंजिला इमारत तामीर की और कई कई कमरे एक एक मंजिल के अंदर, और हर मंजिल के अंदर कव्वाल, कौन? कव्वाल, जो तबले सरंगियों से लैस होते थे। समझ आ गई जी? उनकी एक जमात हर मंजिल के अंदर ठहराई गई। सिमा की महफिलें जमती और उसमें रक्स व सुरूद होता और ये खुद भी उनके साथ मिलकर रक्स करता। दूर दराज से लोग आना शुरू हुए। मेरे नबी के नाम पर सीधी सादी उम्मत को इसने लूटना शुरू किया और लोगों का ईमान लूटना शुरू किया। लोग जमा होने लगे। तो कई दिन तक ये महफिलें चलती थीं आप अलैहिस्सलाम के जिक्र की। उसमें तबले सरंगियां होती, उसमें रक्स होता, नाच होता, सिमा की मजलिसें होती, नात खानी होती, कव्वाली होती, और उसमें जनाब अली फिर सैकड़ों ऊंट ज़िबा होते, बकरे ज़िबा होते। समझ आ गया ना जी? फिर क्या होता? दमादम मस्त कलंदर, सब कुछ अंदर, सब कुछ अंदर, जो मकसद है वो हल हो जाता। तो जनाब अली इसने क्या, पहला ये बंदा है, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह की किताब है मिराअतुज़्ज़मान, नाम क्या किताब का? मिराअतुज़्ज़मान। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वयअमलु लिस्सूफिय्यति सिमाअम मिन अज़्ज़ुहरि इलल अस्र वयरक़ुसु बिनफ्सिही मअहुम। अल्लामा इब्न जौज़ी ने सही हाथ रखा इस पे। कहते हैं ये ऐसा करता सूफियों के लिए, सूफियों के लिए, उस जमाने के सूफी भी पता नहीं कैसे होंगे जो आते, कि जी उनके लिए महफिल सिमा मुनक़िद करता। महफिल सिमा कब? मिन अज़्ज़ुहरि इलल अस्र, जोर से असर तक कव्वालों की एक महफिल होती। वयरक़ुसु बिनफ्सिही माहुम, फिर वो भी नाचते और बादशाह भी उनके साथ रक्स किया करता था। आज मौलवी नहीं कर रहा मस्जिद में रक्स, बोलते नहीं हैं, वीडियोस नहीं देखी आपने? मैं तो बहुत देख चुका हूँ। मौलवी हैं, दाढ़ियां सजा रखी हैं और रक्स कर रहे हैं, और इधर नात खाने रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम। बस इससे लोग नमाजी भी बनेंगे, पर्दा भी हो जाएगा और दीन भी आ जाएगा। मेरे नबी का सारा दीन भी उम्मत में नाफिज हो जाएगा। चलिए जनाब, इसके बाद मैं ये अहकाम शरीयत है। फिर उनके घर की बात करूं, मजार की तस्वीर देख के समझ गए होंगे, ये उस झंडे पे भी होती है, देख लिया, समझ आ गया। ये भी आला हजरत की किताब है जी, आला हजरत की किताब है, और इसका अहकाम शरीयत सफ़ा इसका 78, सफ़ा नंबर 78 पे, सफ़ा नंबर 78 पे मौलाना अहमद रजा खान का फतवा है। कहते हैं कि जी किसी ने सवाल किया
کہ جناب علی میرے ایک دوست نے کہا چلو ایک جگہ عرس ہے، میں چلا گیا، وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جمع ہیں، قوالی اس طریقہ سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈھول، دو سارنگی بج رہی ہیں، چند قوال پیران پیر دستگیر کی شان میں اشعار کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار، اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گا رہے ہیں، ڈھول سارنگیاں بج رہی ہیں، یہ باجے شریعت میں قطعی حرام ہے۔ کیا اس فعل سے، یہ سائل کا سوال ہے، کیا اس فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ خوش ہوتے ہوں گے اور یہ حاضرین جلسہ گناہگار تو نہیں ہوئے؟ ایسی قوالی جائز ہے کہ نہیں؟ الجواب، حضرت نے کہا ایسی قوالی حرام ہے۔ کیا ہے؟ قوالی کو کیا بولا؟ ایسی قوالی۔ اب مجھے بتائیں کوئی ایک قوالی جو طبلے سرنگیوں کے بنا ہو ہے؟ قوالی طبلے سرنگیوں کے بنا ہو ہے؟ نہیں ہے۔ اور دیکھیں جناب علی، میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، کتاب اصل اس کا نام ہے تحذیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین۔ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ احمد ابن حجر القاضی رحمہ اللہ، یہ عرب عالم تھے، بہت بڑے، بہت پرانے تھے، اس کتاب کو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں اس کا ایک حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اردو کا جو ترجمہ ہے، صفحہ اس کا 317، صفحہ 317، یہاں پر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت 7ویں صدی ہجری میں موصل کے خطہ میں واقع اربل کے بادشاہ مظفر نے ایجاد کی تھی۔ کس نے؟ میلاد کا جلوس میرے نبی کی سنت، صحابہ کی سنت، تابعین کی سنت، پیران شیخ عبد القادر جیلانی کی سنت نہیں ہے۔ کہتے ہیں 7ویں صدی ہجری، میرے نبی کے بعد 600 سال کا زمانہ ان خرافات سے پاک ہے، اور 6 صدیاں گزرنے کے بعد 704 ہجری، یعنی 7ویں صدی جب شروع ہو گئی تو 704 ہجری میں یہ مظفر الدین کوکری نے اس طرح کیا۔ کہتے ہیں زمانے نبوی سے لے کر شاہ مظفر تک کئی صدیاں گزر گئیں، مگر اس طویل زمانہ میں مسلمانوں نے محفل میلاد نہیں رچائی، لہذا یہ بلا شک و شبہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ بدعت ہے، بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم۔ آگے چلیے جناب علی، الاعتصام، جمعہ میں نے اس کتاب کا نام بتایا تھا، آج حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ الاعتصام، علامہ شاطبی رحمہ اللہ، یہ بڑے عظیم عالم گزرے ہیں جی، صدیوں پرانے علامہ شاطبی رحمہ اللہ، لیکن یہ ان کے زمانہ میں میلاد شریف کا آغاز ہو چکا تھا۔ میلاد شریف، بولو کیا؟ شریف، یہ جس چیز کا شریف کا لفظ لگ جانا سمجھو کہ یہاں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ فلاں شریف، 7 شریف، ادھر شریف، ادھر شریف۔ چلیے جناب، کبھی اللہ کو شریف کہا ہے؟ رسول اللہ شریف، ابو بکر شریف، عمر شریف، عمر تو آپ کے شریف گزرے۔ اچھا جی، کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ الاعتصام، علامہ شاطبی رحمہ اللہ، پوری کتاب بدعات کے رد پہ لکھی گئی ہے، بدعات کے رد پر۔ آئیں میں اس کتاب کے اندر سے آپ کو سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ، جمعہ میں نے پوری عبارت نہیں پیش کی تھی، اب میں پوری عبارت پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے جی 38، یہ الاعتصام ہے، اور الاعتصام کے صفحہ نمبر 38 حوالہ دکھ رہا ہے جی، یہ حوالہ لگا ہوا الاعتصام، علامہ شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سمعت مالکن، یہ قال ابن ماجشون فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے سنا، یقول من ابتدع فی الاسلام بدعتا، بھائی جاگنا، بات ختم کرنے لگا ہوں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں کوئی بدعت شروع کی، کوئی نیا کام شروع کیا، اسلام میں کس میں؟ ایٹم بم بنانا اسلام، موبائل استعمال کرنا اسلام، کاٹن کے کپڑے سلوانا اسلام، بولو، پکی مسجدیں بنانا بھی اسلام، اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی اسلام۔ اسلام الگ چیز ہے، یہ دنیا کی سہولیات ہیں، یہ جدت ہے، دنیا کے اعتبار سے کرو ترقی جتنا کر سکتے ہو۔ جمعہ میں عرض کیا تھا نا، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے آگے چلنا ہوگا، اور دین میں ترقی کے لیے 1400 سال پیچھے جانا ہوگا۔ اگر پیچھے نہیں جائیں گے تو آگے فتنہ ہے، خیر القرون پیچھے ہے،
خیر کا زمانہ پیچھے ہے۔ امام مالک نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں کوئی بدعت شروع کی، یراہا حسنتا، اور کہنے لگا جی یہ بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے جی؟ بدعت تو ہے مگر بدعت حسنہ ہے، یعنی کسی بھی بدعت کو دین میں نیا کام شروع کر کہتا ہے جی اچھا ہے، کام دین میں ہے لیکن ہے بدعت، لیکن اچھی بدعت ہے۔ میں سب سے پہلے بخاری کی حدیث کا وہ جملہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں۔ میرے نبی فرمائے ہر بدعت گمراہی ہے دین میں۔ اور امام مالک نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں کوئی بدعت شروع کی، یراہا حسنتا، اور کہتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ جاگنا بھائی، زعما تو اس کا خیال یہ ہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی تھی۔ کیسے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کام آج مجھے سمجھ آیا ہے نا، یہ دین ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے امت کو نہیں بتایا۔ جو میں بتا رہا ہوں میرے نبی نے نہیں بتایا، تو نبی پر خیانت کا فتویٰ لگایا نہیں لگایا؟ میرے نبی نے اگر ثواب کا کام چھپا لیا امت سے، خیانت کا فتویٰ لگے گا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ جس نے اسلام میں نیا کام شروع کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ کے نبی پر خیانت کا فتویٰ لگایا۔ اور جو میرے نبی کی نیت پہ شک کرے، اس سے بدترین کائنات میں کوئی کافر ہو سکتا نہیں ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہو، وہ پگڑی والا ہو، وہ جبے کبے والا ہو، وہ دستار والا ہو، وہ میرے نبی کے دین کا غدار ہے، میرے نبی کا غدار ہے، میرے نبی کا دشمن ہے۔ امام مالک نے فرمایا لأن اللہ یقول، دلیل پیش کی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کا، ہمارا دین مکمل ہے۔ فما لم یکن یومئذ دینا، امام مالک فرمایا جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی، جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ چلیں جناب علی، میں اب آپ کو میلاد کے حوالے سے بتا دوں، یہ صفحہ نمبر 30 ہے الاعتصام کا۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے یہاں بات ذکر فرمائی، یہاں بدعت کی کئی شکلیں بیان کر رہے ہیں کہ بدعت کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہ کام بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس میں فرمایا التزام الکیفیات والہیئات المعینۃ کذکر بالہیئۃ الاجتماع علی صوت واحد واتخاذ یوم ولادت النبی عیدا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کو عید کہنا یہ بھی بدعت ہے۔ عید میلاد نبی کے ولادت کے دن کو عید کہنا، بولو کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ میرے پاس آخری حوالہ پیش کر دوں، یہ کتاب ہے الفتاوی الحدیثیہ، فتاوی حدیثیہ، اور یہ میں عرض کروں یہ کتنا تقریباً 6 صدیاں پرانا لکھا ہوا فتاوی ہے۔ کتنا؟ 6 صدیاں، میلاد کے زمانے کا ہے، آج سے 600 سال پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ علامہ محمد ابن علی ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتاوی، اور صفحہ نمبر 112 پر یہ جناب علی علامہ ابن حجر نے کیا لکھا؟ فرمایا مطلب فی ان القیام فی اثناء مولدہ الشریف بدعۃ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کھڑے ہو کر، ادب سے کھڑے ہو جانا، اللہ کے نبی تشریف لائے مصطفیٰ جان رحمت پہ، ٹھیک ہے نا جی، کھڑے ہو جانا اور اس طرح کرنا، فرمایا یہ بھی بدعت ہے۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں کھڑے ہو کر استقبال کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ یہ مسلمانوں کے فتاوے ہیں بھائی، اہل سنت کے فتاوے ہیں، یہ اہل تشیع کے نہیں ہیں، یہ قادیانیوں کے نہیں ہیں، یہ اہل تسنن کے فتاوے ہیں، انہوں نے لکھا اور بہت ساری کتابوں میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ دین جو میرے نبی کے زمانہ میں تھا، صحابہ کے زمانہ میں تھا، وہ دین ہے۔ اس کے بعد اگر دین کے منہ میں ہم اپنی بات ڈالنے کی کوشش کریں گے تو دین اسے اگل دے گا، نگل نہیں سکتا۔ شاہ کیا کرے گا؟ اگل سکتا ہے، یعنی گھڑنے والے کے منہ پہ تھوک دیا جائے گا کہ نبی کے دین میں اضافہ کرتے ہو، نبی کے دین میں اضافہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں دین بنانے کی اب ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کا دین مکمل ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شاہ بولو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کس مسلمان کو نہیں؟
آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہو، کس مسلمان کا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا؟ میرے نبی کے کمالات بیان ہوں، کس کا دل خوش نہیں ہوتا؟ لیکن میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام نے میرے نبی کا دل ٹھنڈا کیا، میرے نبی کا دین امت تک پہنچا کر۔ شاباش، کیا کر کے؟ دین امت تک پہنچایا ہے۔ آج ہم دین پہ ڈالیں پردے، قرآن پہ ڈالیں پردے، سنت مسئلے پہ ڈالیں پردے، اور لوگوں کو کہیں کہ غلامی رسول میں، تو پھر بات وہی آ جائے گی، موت قبول ہے لیکن غلامی رسول میں زندگی گزارنا قبول، موت کو مرنا قبول ہے، زندگی قبول نہیں ہے میرے نبی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبول ہوگی تو پھر تہبند شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنی پڑے گی نہیں رکھنی پڑے گی؟ بولو بھائی، 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا نہیں بننا پڑے گا؟ رشوت، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچنا چھوڑنا پڑے گا نہیں پڑنا گا؟ جی میری ماں بہنوں بیٹیوں کو پردے میں آنا پڑے گا نہیں آنا پڑے گا؟ ہاں جی، قوالیاں کرنے سے میرے بھائی دین نہیں آتا۔ میرے نبی کے تذکرے ہونے چاہیے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ دور کے تذکرے کریں، اوپر 23 سالہ میرے نبی کے کمال کا دور ہم چھوڑ دیں، میرے نبی کا لایا ہوا دین ہم بیان کرنا چھوڑ دیں، میرے نبی سے وفا ہوگی؟ نہیں ہے۔ تو اس لیے بدعت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ بدعت بڑی سنہری ہوتی ہے، سنہری کیپسول ہوتا ہے، اندر اس کے زہر بھرا ہوا آتا ہے، سنہری کیپسول۔ ظاہراً لفظ کیا ہے جی؟ درود و سلام ہی تو ہے، شباب کیا ہے؟ نماز کے بعد کلمہ ہی تو ہے۔ تو پھر میں وہ مثال دہرا دوں، اگر آپ جانور ذبح کرنے لگیں کون سی تکبیر پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جانا ہے مرغی لینی ہے اور آپ نے کہنا ہے میں تو آج سے پڑھوں گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ، چلیں جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نماز تو آ گئی ہے اس کی، شاید ذبح بھی حلال ہو جائے۔ کیا فتویٰ دیتے ہیں آپ؟ حلال ہو جائے گا؟ یہ ذبح حلال ہے؟ بھائی درود و سلام پڑھا، کوئی گالی تو نہیں بکی؟ نہیں، میرے نبی کی جو شکل پہلے دن تھی اسی شکل میں دین کو لینا ہے۔ دین کی شکل بدلنے کی اجازت اس حد تک اجازت نہیں کہ جہاں نبی کا لفظ آئے وہاں رسول کا لفظ، اور کلمہ میں رسول اللہ کا لفظ آیا نبی اللہ کہنا جائز؟ بولو بولو۔ علماء نے لکھا ہے، نماز شروع کرنے لگے ہیں، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر، کسی نے کہہ دیا سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کیا کہ نہیں؟ الحمدللہ ذکر کیا کہ نہیں؟ اللہم صلی علی کیا کہ نہیں کیا؟ نماز ہوگی؟ گالی تو نہیں دی بھائی، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے دین کی شکل بدلنے کی اسلام اجازت دیتا نہیں ہے، نہیں اجازت دیتا اسلام۔ دین جس شکل میں تھا اسی شکل میں قبول کرنا پڑے گا، پتھر کے دور میں جانا پڑے گا۔ کون سا دور؟ جی کل ایک مولوی صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ فرما رہے تھے بھائی دیکھو نا، صحابہ کرام نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، لائٹنگ نہیں کیا، ہم مانتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی یہ اس امت کے لیے لازم ہے کرنا، صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کہتے صحابہ غریب تھے۔ صحابہ کیا تھے؟ ارے نادان کہیں کے جنہوں نے اپنے نسلیں میرے نبی کے نام پر قربان کر دی، وہ غریب تھے؟ جی کیا امیری مال سے ہوتی ہے؟ مال والے امیر ہوتے ہیں؟ الغنا غنا النفس، فرمایا امیر ہونا اصل دل کا امیر ہونا ہے۔ کس کا؟ امیرت تو یہ ہوتی ہے کہ ابو بکر کہے یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا لا کے اٹھا کے تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے، امیرت تو یہ ہوتی ہے۔ یہ کون سی امیری ہے کہ جناب علی زکوٰۃ ادا نہ کریں اور چند دیگیں بنا کر لوگوں کو کھلا دیں اور جناب علی عشق مصطفیٰ میں کامیاب ہو گئے ہم؟ نہیں، صحابہ اس لیے جی نہیں کرتے تھے، کیوں جی؟ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ صحابہ کے زمانے میں یہ لائٹیں تھیں؟ لوگ کہتے ہیں جی نہیں تھیں، تو کہتے ہیں وہ بیچارے کہاں سے لگاتے، وہ بیچارے کہاں سے لگاتے؟ وہ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے کام ان بیچاروں سے دین کے پھر رہ گئے ہیں، ان بیچاروں سے رہ گئے جو اس کو چاروں ناچار سمجھ میں آ گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارا ایمان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہم
ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں، میرے نبی کی بات سے بھی ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے کمالات بھی، جوانی کے کمالات بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت سے پہلے کے کمالات بھی بیان کریں گے، لیکن میرے نبی کے زمانے نبوت کے بعد کے بھی کمالات بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا کمال کیا تھا؟ آخری روایت سنا کے بعد ختم۔ سیدہ حلیمہ کا دودھ پیتے ہیں، سیدہ حلیمہ کا دودھ پیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے ایک بھائی تھے عبداللہ، میرے ایک بھائی تھے حلیمہ کے بیٹے عبداللہ۔ ماں حلیمہ نے اپنی چھاتیوں کو تقسیم کر رکھا تھا، ایک چھاتی اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے اور دوسری نبی اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جی کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے آزمانے کے لیے یہ کام کیا، آزمائش کروں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دودھ پیتے شیر خوار بچے ہیں، سیدھے سائیڈ کی چھاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیتے ہیں۔ ایک دن جو آپ علیہ السلام نے دودھ پی لیا تو ماں جی نے کیا کیا، ادھر سے گھما کے آپ علیہ السلام کو اپنی دوسری چھاتی کی طرف ڈالا، میرے آقا نے منہ موڑ لیا، میرے آقا نے منہ موڑ لیا۔ ماں جی کہتی ہیں میں نے آپ علیہ السلام کو بھوک کی حالت میں بھی، کہ شاید پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوک کی حالت میں بھی اس سمت کو ڈالنا چاہا جس سمت کو میرے بیٹے عبداللہ دودھ پیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس میرا رب ادھر جانے نہیں دے رہا، میرے نبی کو ادھر لپکنے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ میرے محبوب کل آپ نے نبی بن کر لوگوں کو کہنا ہے کہ بھائیوں کے حق مت کھایا کرو، بھائیوں کے حق مت کھایا کرو۔ اس لیے میں اللہ نے اپنے نبی کو بچپن سے ہی اپنے بھائیوں کے حقوق کا پاسدار بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ پاسدار بنا دیا ہے۔ میرے نبی کے بچپن کے کمالات بھی، جوانی کے بھی، نبوت سے پہلے کے بھی، نبوت کے بعد کے بھی، لیکن بات وہیں آ گئی، اگر انقلاب آئے گا میرے نبی کی ولادت بیان کرنے سے نہیں، میرے نبی کی دعوت بیان کرنے سے۔ کس سے انقلاب آئے گا؟ بولو کس سے؟ دعوت سے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کا سچا مطیع و فرمانبردار بنائیں۔ جی میرے شوہر 3-4 سال سے فارغ ہیں، کوئی نوکری نہیں ہے، میرا بیٹا کماتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، بیٹا گھر کے لیے پیسے بھی دیتا ہے مگر ان پیسوں سے پورا مہینہ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اچھا، ہمارا کسی جاننے والے صاحب نے کہا کہ میں آپ کو زکوٰۃ کے لیے، دیکھیں جی اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، گھر میں اگر اتنا مال نہیں ہے جیسے آپ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ لینا جائز ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے وہ تو بندہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت گھر میں نہیں ہے، اس سے کم گزر بسر مشکل ہے، تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت کے اعتبار سے روشنی ڈالیں۔ یہ مسئلہ روشنی ڈالنے کی ضرورت کیا رہ گئی اس مسئلے پر، جو روز روشن سے بھی زیادہ روشن مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک، بلکہ یوں کہیں تمام شہداء اعظام کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری انتقال کے بعد اعلیٰ عرفہ زندگی نصیب فرما دی ہے۔ قرآن نے کہا ایک مقام پہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شہید ہونے والوں کو زبان سے مردہ مت کہو۔ یہاں سے ایک قدم آگے چل کے چوتھے پارے میں فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، زبان سے کہنا دور کی بات ہے، دل میں بھی کبھی شہیدوں کو مردہ تصور۔ جب مرید اتنا عظیم ہے تو پیر کتنا عظیم ہوگا، بولو کتنا عظیم ہوگا۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی اعلیٰ عرفہ و اکمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بدنوں کو قبر کی مٹی پہ کھانا حرام کر دیا ہے، ان کے قبر محفوظ معطر تر و تازہ ہیں، ان کو حیات حاصل ہے، اللہ نے ان کی حیات کو دنیا کی حیات سے بھی اقوی بنایا ہے، اس سے بھی زیادہ قوی حیات ہے۔ قرآن نے کیا کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر آپ کی دنیا سے آپ کی آخرت زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی ظاہری حیات سے آپ رسول کے انتقال کے بعد کی جو حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے بھی زیادہ قوی اور طاقتور ہے۔
کیا فرمایا جی افضل ہے کہ ہم وقت باوضو رہیں، اس طرح شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ صبح و شام کی اذکار بھی باوضو اپنی زبان تر رکھنا کلمہ۔ دیکھیں جی ذکر اذکار کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، اور اگر آپ زبانی کلامی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو چھوئیں گے تو تب باوضو ہونا شرط ہے، بغیر وضو کے ذکر اذکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی ہاں یہ تو ہو گئے جی۔ اس حدیث میں کہاں تک صداقت ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، اس کے پاس 2 اونٹ تھے، 1 گھوڑا تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری بھائی۔ بہت ساری ایسی بھی روایات ہیں جو معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں لیکن ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بڑھیا تھی جو نبی علیہ السلام پہ روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، سنی ہوئی ہے؟ بڑی سنی ہے۔ اور یہ راگ الاپ الاپ کے پھر نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو دیکھو۔ ارے کہاں روایت؟ ماں سوائے اسکول کے نصاب کی کتابوں کے کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت مستند تو کیا بلا سند بھی ذکر نہیں ہے، مستند تو دور کی بات، بلا سند بھی روایت نہیں ہے، کہیں یہ روایت کمزور درجے کی روایت بھی کہیں نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی تذلیل نہ کروائے، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی تذلیل ایسی جگہوں پہ مت جائے جہاں سے اس کو ذلت اٹھانا پڑے۔ یہ اوپر جو کچرا ڈالا جا رہا ہے، اور پھر اگر بار بار کوئی وہاں پہ جائے کہ ہاں میرے اوپر ڈالو ڈالو ڈالو، اپنی تذلیل کروانا نہیں ہے کیا یہ؟ بولو بھائی، آپ نے فرمایا ایک مومن تذلیل نہیں کروا سکتا، اللہ کے نبی کروا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی آڑا ٹیڑھا جملہ بول دے، 1400 سال بعد ہم مردہ ایمان والے، ناقص الایمان ناقص العمل، اللہ کے نبی کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک عورت روزانہ کچرا پھینک موجود ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک عورت روزانہ کچرا پھینک کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتی ہے، صحابہ دیکھ کے خاموش ہیں؟ بولو بھائی، کیا صحابہ کے دلوں میں اتنی بھی قدر نہیں تھی جتنا آج کے گناہگار مسلمان کے دل میں ہے؟ ناممکن ہے، ایسی کوئی حدیث اور واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے سے منع کر دیا گیا، تو حضرت بلال کو فرمایا گیا کہ آپ فجر کی اذان نہیں پڑھیں گے، تو جناب حضرت بلال اذان نہیں پڑھی تو فجر ہی نہیں ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا بلال تم اذان پڑھو تاکہ فجر ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کیسی بات ہے؟ بلکہ اس کے متضاد ایک اور واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں ہیں، ایک جگہ رات کے آخری پہر میں قیام فرمایا اور سب کو نیند نے اپنی آغوش میں آ لیا، آپ علیہ السلام بھی سو گئے، آپ علیہ السلام بھی سو گئے، عاشقوں کا مجمع جانے دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نیند نے آ لیا، صدیق اکبر بھی، حضرت بلال کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ آپ ہمیں جگا دینا۔ حضرت بلال پہلے تو چکر لگاتے رہے، پھر اونٹ کے پالان کے ساتھ ٹیک لگائی اور ان کو بھی نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا، آپ علیہ السلام نے آ کر حضرت بلال کو جگایا، کیا ہوا بلال؟ یا رسول اللہ جس چیز نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا مجھے بھی لے لیا، ہاں جی، یا اللہ نے آپ پر جس نیند کو مسلط کیا مجھ پر بھی اسی نیند کو مسلط کر دیا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، حضرت بلال نے یہاں تو اذان بھی نہیں دی اور سورج بھی طلوع ہو گئے ہیں، ہاں بھائی، یہاں تو اذان ہی نہیں دی اور سورج بھی تو اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں نا، علماء کرام سے معلوم کر لیا کریں، مستند روایات کو لیا کریں۔ یہ جو مولانا یوٹیوب ہے نا، اس سے بچیں، یہ مولانا فیس بک، مولانا ٹویٹر، ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑے فتنے ہیں بھائی، سمجھ آگے نا، بڑی کچی پکی آلودہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں، دین کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ جب تک کوئی پیج مستند مفتیان کرام یا علماء کا نہ ہو، اس طرح کے ہر گروپ میں مت گھس جایا کریں۔ آج کل گروپوں میں بڑا گمراہ کیا جا رہا ہے، گروپوں میں مت گھسا کریں، علماء کرام کی رہنمائی میں گروپ جوائن کریں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کی دنیا آخرت کی زندگی خوبصورت بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب